کہ دنیا میں چار بچوں نے گواہی دی بچپن میں، چھوٹے چھوٹے جو بچے نہیں، 4 بچوں نے گواہی دی. اور ایک روایت میں آتا ہے 3 بچوں نے گواہی دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 بچوں نے دنیا میں گواہی دی، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے. پہلا بچہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اس کے گھر میں ایک عورت تھی جو اللہ پر ایمان لے آئی تھی. تو اس کا ایک بچہ تھا. فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ تجھے رب نہیں مانتی، تو اس نے کیا کیا، بچے کو چھینا اور چھین کر تندور میں پھینک دیا. جو جس میں آگ بھڑکتی ہے وہ تندور میں جو ہے بچے کو پھینک دیا. جیسے ہی فرعون نے بچے کو تندور میں پھینکا تو علماء فرماتی کہ وہ تندور میں سے بچہ بات کرا گیا، آگ میں سے بچہ بات کرا گیا. کیا بولا کہ اے اماں آپ بھی آ جاؤ، یہاں پہ بہت سکون مل رہا. تو علماء نے کیا کہا کہ بچے نے بات کی آگ میں، جب بچہ جل رہا تھا تو بچے نے گواہی دی، بات کی. یہ اور دوسرا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک یہودی، ایک راہب، جس کا نام جو ہے جریج تھا. جریج وہ اس وقت جو ہے بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس نے عبادت کرنے کے لیے، یہ رہنے کے لیے روم بھی بنایا. وہ بہت ہی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، ذکر و اذکار میں، نماز پڑھنے میں ہمیشہ وقت اسی میں لگا رہتا. تو ایک مرتبہ جریج کی ماں آئی، ماں آ کر اپنے بیٹے کو آواز دی کہ اے جریج. جیسے ہی ماں نے بیٹے کو آواز دی، اب یہ جریج جو ہے نماز میں مصروف تھا، نماز پڑھ رہا تھا. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں نماز میں مصروف ہوں، اب میں ماں نے جو آواز دی ہے اس کی آواز کا میں جواب دوں یا میں نماز پڑھوں. اب اس نے نماز ہی میں فیصلہ کیا، نہیں میں نماز پڑھنا. نماز میں مصروف رہا. ماں پکارتی چلی گئی. پھر دوسرے دن پھر ماں آئی، پھر ماں آ کر اس نے بیٹے کو آواز دی کہ اے جریج. جب اس نے آواز دی، پھر جو ہے یہ جریج جو ہے نماز میں مصروف ہے. اب اس نے پھر مانگی، دوسرے دن بھی جو ہے ماں کے آواز کا جواب نہیں دیا. پھر ماں چلی گئی. پھر تیسرے دن آئی، پھر آ کر اس نے آواز دی. جب اس نے کہا کہ اے جریج، پھر وہ نماز میں مصروف تھا. اب تیسرے دن بھی جب بیٹے نے آواز نہیں دی تو ماں نے بدعا کر دی بیٹے کے لیے. ماں نے کیا کی؟ بدعا کی. کیا بدعا تھی؟ کہنے لگی کہ اے اللہ، جب تک جریج کا واسطہ یہ بدکار عورت سے نہ ہو جائے اس وقت اسے موت نہیں دینا. ماں کے زبان سے بدعا کے الفاظ نکل گئے. تو میرے بھائی، وہ بنی اسرائیل میں یہ فاحش عورت، ایک بدکار عورت تھی. اب اس نے جو ہے سب کو معلوم ہو گیا یہ جریج ہے جو عبادت کرتا ہے، جو اللہ کا دیوانہ ہو گیا ہے، عبادت گزار ہو گیا ہے. اب یہ جب فاحش عورت کو، بدکار عورت کو معلوم ہوا تو اسے بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے گئی، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ایک چرواہے سے اس نے زنا کیا اور جو ہے اس سے بچہ ہو گیا. اب جب بچہ ہوا، اب گاؤں والوں نے، بستی والوں نے وہ عورت سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے. تو اب اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ فلاں جو عبادت کرنے والا جو جریج ہے، یہ اس کی اولاد ہے، اس کا بچہ. تو میرے بھائی، تو جتنے بھی بستی کے لوگ جو تھے، گاؤں والے جو تھے، اس کے پاس گئے، جا کے اس کو باہر نکال کے مارا، پیٹا اور اس کے جھوپڑی کو بھی آگ لگا دی. تو جریج نے پوچھا کہ میری غلطی کیا ہے، میرا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم سزا دے رہے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ تم جو بدکار جو عورت ہے، تم نے اس کے ساتھ جو ہے زنا کیا اور بدکاری کی اور اسے بچہ بھی ہو گیا، وہ بچہ تمہارا وہ کہہ رہی ہے. تو جریج نے کہا اچھا اسے بلاؤ. اسے بلایا گیا. تو
जरीज ने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। जब जरीज ने 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर उसने ये शहादत की उंगली, वो जो दूध पीता जो बच्चा था, उलमा फरमाते हैं सिर्फ कई दिन गुजरे थे, महीने और साल नहीं गुजरे थे, कई दिन, 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन, इतना ही गुजरा था, ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। तो जरीज जो था बच्चे के पेट पर उसने ये शहादत की उंगली रखी, रखकर पूछा कि ऐ बच्चे ये बता कि तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है। जैसे ही जरीज ने बच्चे के पेट पर उंगली रखकर जैसे ही पूछा तो बच्चे ने गवाही दी कि मेरा बाप फला चरवाहा है, जो फला आदमी जो बकरियां जो चलाता है मेरा वो बाप है। मेरे भाई अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमा ली। अब ये दूसरा गवाह, फिर जो तीसरा गवाह कौन है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हमाम में पानी नहारी, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, आपने एक फूंक मारी अल्लाह के हुक्म से, थोड़ी ही देर में हमल हुआ और आप झाड़ के पास गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। मेरे भाई पाक दामन हजरत हारून अलैहिस्सलाम की यह बहन है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम बच्चे को लेकर गांव जाओ। मेरे भाई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन, तो अल्लाह ने कहा कि तुम बच्चे को लेकर जाना, गो बच्चे को लेकर बस्ती में जाना। तो मेरे भाई अब देखो उस कौमों में आज हम लोग रोजा रखो भी झूठ बोलती, रोजा रखो भी धोखा दे देती, नहीं रोजा रखो क्या क्या काम कर देती कि मालूम। लेकिन मेरे भाई मगर बनी इसराइल में जो वो कौम जो रोजा रखते थे, रोजे की हालत में बात नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? बात नहीं कर सकते थे। अगर रोजे की हालत में बात करें तो रोजा टूट जाता था उनका। तो अल्लाह ने क्या कहा, नहीं बस्ती में जाओ लेको। अब गए, लोगों ने तोहमत लगाई, क्या ऐ मरियम ये क्या, तेरा भाई पाक दामन, तेरे जो वालिदैन है, जो माँ बाप है वो भी पाक दामन, और ये क्या है, ये बच्चे को लेकर आ गई। तोहमत लगाई लोगों ने। अब अल्लाह ने पहले ही कहा था कि तुम खामोश रहना रोजे की हालत में, अगर पूछे रोजे से हो। तो मेरे भाई अब क्या करें, तो आपने इशारा किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में दूध पीते बच्चे हैं, तो आपने गवाही दी, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। देखो ये तीसरे गवाह, ये तीसरे बचपन में ये 3 बच्चों ने गवाही दी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये तो मिस्र के बादशाह गुजरे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनकी बीवी ने तोहमत लगाई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसी घर में उसी महल में एक छोटा सा बच्चा था जिसने गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या है, पाक दामन है। मेरे भाई जिस बच्चे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी थी, वो जब जवान हुए, बड़े हुए, तो उस वक्त जो है मिस्र में कहत पड़ गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या हो गए, बादशाह बन गए थे जब तक। और जब गल्ला लेने के लिए आए वो नौजवान जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी थी पाक दामनी की, वो जब गल्ला अनाज लेने के लिए आए तो जितना उनके हक में था लोगों ने उनको अनाज दिया। अब वो नौजवान कहने लगे, नहीं अभी मुझे और ज्यादा होना, अनाज जो दिए देने के बाद क्या बोले, मुझे अभी और ज्यादा होना। तो लोगों ने कहा कि हमने लोगों पर इतना अनाज मुकर्रर किया है, अगर आपको ज्यादा होना तो बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाओ, जाके उनसे मांग लो। अब ये नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया, जाके कहा कि मुझे और ज्यादा अनाज होना।
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اور زیادہ اناج آپ نے اپنی طرف سے دیا. جب آپ اپنی طرف سے زیادہ اناج دیے تو پھر وہ نوجوان کہنے لگا نہیں کہ ہے حضرت اور زیادہ ہونا مجھے. کیا بولے وہ نوجوان؟ کیا ہے بادشاہ؟ نہیں، اور زیادہ ہونا مجھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے لوگوں پر جتنا اناج مقرر کیا ہے وہ بھی آپ کو مل گیا ہے، اور میں نے میری طرف سے بھی آپ کو اناج اور زیادہ دیا ہے، اور زیادہ میں کہاں سے دوں؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ اے یوسف علیہ السلام، اے بادشاہ آپ سنیں، میں کون ہوں؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ مجھے اور زیادہ اناج سے نوازیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے بادشاہ، جب آپ پر غلط تہمت لگی اس وقت میں بالکل چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، اس وقت میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی میں نے دی تھی. جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام سنے تو خوش ہو گئے، دل سے خوش ہو گئے، اور آپ نے حکم جاری کیا کہ اس نوجوان کو اتنا اناج دو، اتنی سواریاں دو. خوش ہو گئے. خوش ہو کر آپ نے کہا کہ اس کو اناج بھی دو، اس کو سواریاں بھی دو، اور دیکھو جس سواری پر اناج ہے وہ سواری کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ. تو میرے بھائی، جب اس نوجوان کو خوش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے جب ان کو بھیجا گیا، اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی. اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی. فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف، جب تمہارے پاس نوجوان آیا تو تم جو ہے خوشی سے تم نے اس کا اکرام کیے، اس کی عزت کرے، اس کے لیے زیادہ اناج آپ نے دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں خوش ہوا، اس لیے کہ بچپن میں اس نوجوان نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس لیے میں خوش ہو کر جتنا میں چاہتا تھا اتنا اناج میں دے کر بھیجا. تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے بھائی سنیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے یوسف، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، جو دنیا کے اندر میری ایک وحدانیت کی جو گواہی دے گا، میرے عزت و جلال کی قسم، میں قیامت کے دن اسے اتنا نوازوں گا کہ وہ میرے شان کے مطابق ہوگا. تو میرے بھائی، ہم اللہ کو ایک سمجھ کر، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے کر ہم زندگی گزار. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، ولم یکن، اکثر رہے اس کے سوا. تو میرے بھائی، ہم اللہ کو یہ رب مان کے ہم زندگی گزاریں، مانیں انشاءاللہ. دیکھو بھائی، یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا.